حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا، جو جاندار دنیا میں آیا، ہر ذی روح کو موت ضرور ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہے جو دنیا میں آیا ہے، ذی روح ہے، اس کو موت ضرور ہے. ہر انسان دنیا میں اسی لیے آتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کی تیاری کرنا. تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم دنیا کے کام کرتے رہو، کاروبار کرتے رہو، دنیا سے دل لگاتے رہو، لیکن دن رات تم دنیا کے ساتھ مگن رہو، دل لگاتے رہو اور تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ. اور اس لیے تمہارے ساتھ آخرت بھی ہے، قبر بھی ہے، اور زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، اور تمہارے بال بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، جاب بھی ہے، ہر قسم کے معاملات تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں میرے بندو. لیکن تم نے ان تمام کاموں میں جس فیلڈ سے بھی تم تعلق رکھتے ہو، تم نے دیانت کے ساتھ کام کرنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. چاہے کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں کام کرتا ہے، پولیس میں ہے، چاہے وہ کسی بھی اور محکمے میں ہے، فوج میں ہے، استاد ہے، ایمانداری سے کام کرتا رہے گا، اس کے لیے وہی دین بن جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم نے تیاری کر کے آنا ہے، تم نے مرنا ضرور ہے اور میرے پاس آنا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ آج کدھر جنازہ ہے اور کدھر جنازہ نہیں ہے. کوئی ایسا گھر بتا دیجئے کہ جہاں پر وہ نہیں ہے، موت نہیں ہے. ایک عورت تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور وہ پاگل ہو گئی تھی. ادھر بھی جاتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے کو کوئی زندہ کر سکتا ہے. کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتی، کبھی کسی ولی اللہ کے پاس جاتی، کبھی کسی عالم کے پاس جاتی اور دعا کرواتی کہ دعا کرو کہ میرا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہو جائے. لیکن ایک اللہ والے نے اسے سمجھایا کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں نہیں زندہ کر سکتا. لیکن جس طرح عورتیں ایک بات پہ اکڑ جاتی ہیں اور مصر ہو جاتی ہیں، اصرار کرنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی نہیں، اللہ والے تو بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، میرا تو اکلوتا بیٹا تھا، میں پاگل ہو رہی ہوں اور میرے اکلوتے بیٹے کو زندہ کر کے دکھا دو مجھے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ زندہ کر دے. تو اللہ والے تو بہت ہی بصیرت والے ہوتے ہیں اور بصارت والے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے کافی سمجھایا اور وہ نہ سمجھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت تو باز آنے والی نہیں ہے، اس کو کسی اور طریقے سے بلکہ اسی کی ذہنیت کے مطابق اس کو سمجھایا جائے گا تو اب اس کو سمجھ آئے گی. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے بیٹے کو زندہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک کام تم کر لو. ٹھیک ہے تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا. جی ہاں فرمائیے کیا کام ہے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح جاؤ سارے شہر میں، سارے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تم پھر سکتی ہو تو یہ گھڑا پانی کا بھر کے لے آؤ اور اس گھر سے لے کر آؤ کہ جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پہ کوئی بھی مرا ہوا نہیں ہے. وہ بچیاری پہلے بھی پاگل تھی، ساری دنیا میں پھرتی ہے، کبھی کہاں پھرتی ہے، کبھی کس جگہ پہ جاتی، کس محلے میں جاتی، کس گھر میں جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی مرا ہوا تو نہیں، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، میں نے یہ ڈھول بھرنا ہے، میں نے یہ گھڑا بھر کے لے کے جانا ہے. سب نے کہا نہیں نہیں یہاں پر موت تو آئی ہے، بلکہ ایک نہیں کئی مرے ہیں. دادا مرا ہے، دادی مری ہے، نانا مرے، نانی مری ہے، پوتا مرا ہے، کئی لوگ مر چکے ہیں، بچے بھی مرے ہیں، بڑے بھی مرے ہیں، جوان بھی مرے، کوئی
कोई घर उसको ऐसा ना मिला कि जहां पर मौत नहीं थी। तो वो कहती अच्छा, तो फिर नाकाम होकर एक गिलास पानी भी घड़ा न भर के ले जा सकी और नाकाम होकर वापस आती है, आके बुजुर्ग से कहती है कि हजरत जी, मुझे एक गिलास पानी भी कहीं से न मिला कि जहां जिस घर में मौत न हो, हर घर में मौत जरूर थी और मैं नाकाम होकर वापस लौटी हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो, मौत से कोई भी खाली नहीं है, हर बंदे ने मरना है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तैयारी करके आना। जैसे इंसान हर चीज की तैयारी करता है, हज पे जाता है तैयारी करता है, लंबे सफर पे जाता है तैयारी करता है, बैग तैयार करता है, शादी होती है तैयारी करता है, कहीं भी उसने कहीं जिहाद पे जाना है, किसी बड़े मुहिम पे जाने से तैयारी करनी होती है, लेकिन एक मौत की तैयारी नहीं करती। ये दुनिया में हम मुसाफिर हैं, तैयारी करके हम जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और सबसे पहली जो मंजिल है हमारी जो है सकरात है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें सकरात की सख्ती से बचाए, नजर की सख्ती से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। मौत की सख्ती बहुत ज्यादा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे और इबरत के लिए एक कब्रिस्तान में गए और कब्र में मुर्दे से कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ताला के हुक्म के साथ तुम खड़े हो जाओ। वो मुर्दा खड़ा हुआ। जब मुर्दा खड़ा हुआ तो उससे कहा कि तुम बताओ कि मौत का जायका कैसा था। उसने आगे से कांपता हुआ खड़ा हुआ, लड़सता हुआ खड़ा हुआ, ऐसे लड़स रहा था, ऐसे कांप रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि किससे डर रहे हो, अब क्यों डर रहे हो, तुम तो मर चुके हो। आगे से कहता है कि मैं इसलिए डरता हूँ दोबारा मौत ना आए, इसलिए कि मैं कई सदियों से मरा पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे अंदर से मौत की करवाहट खत्म नहीं हुई। इसलिए अल्लाह ताला भी तो फरमाते हैं मौत का जायका चखना, और ये जायका करवाहट वाला है, कोई इंसान इससे बचा नहीं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। इतना बुखार आया कि आखिर में आप जो है 12 रबीउल अव्वल को इस कदर बुखार था कि आपको बुखार की वजह से आपने प्याला पानी का मांगा और उसको पकड़ा, उसमें हाथ डबोया, वो पानी भी उबलने लगा, यानी गर्म हो गया। इस कदर शिद्दत होती है। और इसी सहारे के साथ फिर आप गए और मस्जिद में नमाज भी अदा की। इसीलिए आप सबको इससे इनकार नहीं, ना हमें इनकार है, ना आपको इनकार है, ना किसी काफिर को इनकार है, ना किसी मजूसी को इनकार है, ना ही किसी और इंसान को इनकार है। हर इंसान अगर काफिर है तो वो खुदा का इनकार कर सकता है, शिर्क कर सकता है, सारे